बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात दहम की नई उर्दू की किताब में शामिल सबक नंबर 3 अखलाक़ नबवी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ेंगे और मुसन्निफ़ हैं शिबली नुमानी। डियर स्टूडेंट, इससे पहले क्लास नहम में हम अखलाक़ी हसना के नाम से सबक पढ़ चुके हैं और क्लास दहम में ये सबक है अखलाक़ नबवी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है, अखलाक़ हसना और अखलाक़ नबवी, जिसको हम सबक की रीडिंग के दौरान पढ़ेंगे कि ये डिफरेंस क्या है। शिबली नुमानी कौन है? डियर स्टूडेंट, शिबली नुमानी शायर भी हैं और नसर निगार भी, लेकिन शायरी से कहीं ज़्यादा वो नसर निगार की हैसियत से मशहूर हैं। 1857 1857 ये उनकी तारीख़ पैदाइश है और 1914 1914 ये उनकी तारीख़ वफ़ात है। 1858 उनकी 1857 57 ये उनकी तारीख़ पैदाइश है और 1914 1914 ये उनकी तारीख़ वफ़ात है। शिबली नुमानी कौन है, कहाँ पैदा हुए? इनको हमने पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसके ज़रिए से हम उनका लबो लहजा और उनका जो लिखने का अंदाज़ है और उनका रुझान है उसको मालूम कर सकें, देख सकें कि उनका असलूब अंदाज़े तहरीर कैसा है। डियर स्टूडेंट, ये जो तारुफ़ है आपके सालाना पेपर में इसके मुतालिक सवाल नहीं आएगा, लेकिन नसर पारे की तशरीह और सबक को अच्छे अंदाज में पढ़ने और खुलासे के लिए तारुफ़ इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम मुसन्निफ़ के नुक्ते नज़र को अच्छे तरीके से समझ सकें। इससे पहले क्लास 9 में हमने तमाम मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ा है और उसके बाद उनको अलग से शार्ट क्वेश्चन बनाए हैं ताकि तालिब इल्म जो हैं उन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर सकें। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये सिलेबस में नहीं है, यानी बोर्ड के पेपर में सवाल नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर आपको 7 सवाल बनाए गए हैं ताकि आपको मालूम हो सके कि किस तरीके से एक शायर या एक मुसन्निफ़ का तारुफ़ पढ़ा जाता है, उसके मुतालिक नोट्स तैयार किए जाते हैं, उसकी ज़िंदगी की अहम तरीन खूबियों और अहम तरीन जो कारनामे हैं उनको किस तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि आगे आपने जाना है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में और बाज़ औक़ात शख्सियत पर मज़मून लिखने को भी कहा जाता है, तो आप किस तरीके से एक शख्सियत के बारे में लिख सकेंगे। शुरू करते हैं। शिबली नुमानी, कस्बा बंदोल। कस्बा किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट, गांव से बड़ा और शहर से छोटा कस्बा कहलाता है। बंदोल ज़िला आज़मगढ़ हिंदुस्तान में 1857 1857 में पैदा हुई है। शिबली नुमानी कस्बा बंदोल ज़िला आज़मगढ़ हिंदुस्तान में 1857 में पैदा हुई। पहला सवाल है कि शिबली नुमानी कब और कहाँ पैदा हुई है। शिबली नुमानी कस्बे बंदोल ज़िला आज़मगढ़ हिंदुस्तान में 1857 में पैदा हुए। इनके वालिद शेख हबीबुल्ला वकील थे। वालिद क्या काम करते थे? वालिद वकील थे और उनका नाम क्या था? शेख हबीबुल्ला। शिबली ने कुछ अरसा वकालत की, फिर अलीगढ़ में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि शिबली नुमानी ने कहाँ कहाँ मुलाज़मत की। कहाँ कहाँ मुलाज़मत की? सबसे पहले उन्होंने वकालत की और उसके बाद वो अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। तो 2 जगह 2 मुलाज़मतों का ज़िक्र है, पहले वकालत और फिर जो है वो फ़ारसी के उस्ताद। उन्हें सर सैयद अहमद खान हाली, मोहसिनुल मुल्क और प्रोफेसर निकिल्सन आर्नल्ड की सोबत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला।
یہ کون ہیں؟ یہ علماء اور ادیب ہیں جن کی صحبت میں یعنی جن کے ساتھ رہ کر انہوں نے بہت کچھ علمی و ادبی علوم و فنون سیکھے۔ تو سوال یہاں پر ہے، شبلی نعمانی کو کن علماء اور ادیبوں سے مستفید ہونے کا موقع ملا؟ تو یہاں ڈیئر اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 ہے، انہیں سر سید احمد خان، خالی محسن الملک اور پروفیسر نکلسن آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، شبلی نعمانی نے کس کے ساتھ اور کن اسلامی ممالک کا دورہ کیا؟ شبلی نعمانی نے کس کے ساتھ؟ تو یہاں پر ہے 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ۔ شبلی نعمانی نے کس کے ساتھ؟ تو آرنلڈ کے ساتھ۔ اور کن ممالک کا دورہ کیا؟ مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے۔ سوال نمبر 5 ہے، شبلی نعمانی اعظم گڑھ کب گئے؟ شبلی نعمانی اعظم گڑھ کب گئے؟ شبلی نعمانی سر سید کی وفات کب ہوئی؟ 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے۔ پھر حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ اسی دوران میں ان کی کوششوں سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ آخر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ یہاں پر ہے کہ اعظم گڑھ سے جب پہنچے تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے حیدرآباد دکن کی دائرۃ المعارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا، یہ ایک مدرسے کا نام۔ اس کے بعد ان کی کوششوں سے ندوۃ العلماء کا قیام ہوا، یہ بھی ایک دینی مدرسہ تھا۔ اور پھر آخر اعظم گڑھ جہاں وہ پیدا ہوئے تھے، اعظم گڑھ انہوں نے کیا کیا؟ وہاں پر ایک عظیم ادارہ قائم کیا اور اس ادارے کا نام ہے دارالمصنفین، جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ تو سوال نمبر 6 ہے، شبلی نعمانی نے کون سا مشہور ادارہ قائم کیا؟ شبلی نعمانی نے اعظم گڑھ میں سب سے مشہور ادارہ مصنفین قائم کیا۔ یہاں پر ان کا مدرسہ تعارف ہے۔ شبلی نعمانی شاعر بھی تھے، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر ہے، نثر نگاری پر ہے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اگرچہ متنوع موضوعات مثلاً تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، شبلی نعمانی نے کن موضوعات پر لکھا؟ شبلی نعمانی نے کن موضوعات پر لکھا یا کن موضوعات پر قلم اٹھایا؟ تو شبلی نعمانی نے تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست، یعنی یہ مختلف موضوعات ہیں اور ہر موضوعات پر انہوں نے بہت اچھے انداز میں لکھا۔ لیکن جہاں پر بھی لکھا، ادبیت جو تھی ان کی رائٹنگ میں، ان کی لکھائی میں، ان کی تحریر میں اس کی نمایاں شان موجود ہے۔ جوش بیان، ایجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت اور شعریت ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیت ہیں۔ ان کے شبلی نعمانی کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات۔ سوال نمبر 8 ہے، شبلی نعمانی کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات بیان کریں۔ جوش بیان، بیان کرنے کا جوش، جوشیلا انداز، اعجاز و اختصار، مختصر لیکن جامع، روانی و برجستگی، بالکل درست انداز، موقع محل کی مناسبت سے اور محققانہ دلائل، اچھے انداز میں دلائل دیکھ کر، غنائیت، نغمگیت اور شعریت کے اسلوب
بے بیان ان کی نمایاں خصوصیاتیں یعنی متصر لکھتے تھے، جامع لکھتے تھے، موقع محل کی مناسبت سے لکھتے تھے، اور ان کی تحریروں میں غنائیت یعنی نغمگی اور شعریت بھی موجود ہوتی تھی۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ سیرت النبی ہے۔ لاسٹ کوشچن ہے، کوشچن نمبر 10، شبلی نمانے کا اہم ترین ادبی کارنامہ کون سا ہے؟ تو شبلی کا اہم ترین ادبی کارنامہ سیرت النبی ہے۔ سوال نمبر 10 لکھا ہے، لیکن یہاں پر سوال نمبر 10 کو پوائنٹ نہیں کیا، لہٰذا آپ لوگ خود کر لیجیے گا کہ شبلی نمانے کی تمام ادبی کوششوں سے قطع نظر یعنی جتنی بھی انہوں نے ادبی کاوشیں کی ہیں، جتنی بھی تصانیف انہوں نے لکھی ہیں، ان سب میں جو نمایاں کارنامہ ہے، جو نمایاں ادبی تحریر ہے، وہ تصنیف ہے، اور وہ ہے سیرت النبی۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں شیر العجم کتاب کا نام ہے اور 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم اور سفر نامہ روم و مصر و شام وغیرہ شامل ہیں۔ لاسٹ کوشچن ہے، شبلی نمانے کی تصانیف کے نام بتائیں۔ تو یہاں پر آپ نے ان کی تصانیف کے نام بتانے ہیں کہ ان کی اہم ترین تصانیف میں شیر العجم ہے، اور بریکٹ کے اندر لکھنا ہے کہ یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ الفاروق، نمبر 2 المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم اور سفر نامہ روم و مصر وغیرہ شامل ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نے شبلی نعمانی اخلاق نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف کا تعارف انتہائی مدلل انداز میں پڑھا ہے، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ایک شخصیت کو پڑھنا کتنا ضروری ہے، اور اس کو پڑھنے کے دوران کون کون سے اہم نکات ہیں وہ سامنے رکھے جاتے ہیں، تاکہ جب بھی آپ کو کسی شخصیت پر مضمون لکھنے کو کہا جائے یا کسی شخصیت پر قلم اٹھانے کو کہا جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون کون سی اہم ترین پوائنٹس ہیں جو ہم نے ایک شخصیت کا خاکہ بیان کرتے ہوئے لکھنے ہیں۔ خود بھی پڑھیں اور آگے دوسرے طالب علموں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔